بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات گرامی، آج 19واں روزہ ہے۔ کل لوگ اعتکاف پر ذہنی، قلبی، روحانی طور پر تیار ہیں اور ایک لذت آفری کا عشر آخر اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے اور مختلف حکومتی پابندیوں کی وجہ سے وہ اس نعمت سے، جن نعمتوں کو شرائط کے ساتھ انہوں نے حاصل کرنا تھا، اس سے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو کہ ایک طرف کرونا وائرس ہے، زندگی خطرے میں ہے، اس خطرے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، جان کو بچانا فرض ہے۔ تو دو قسم کی آراء پوچھنے والوں نے پوچھی ہے، تو میں نے واضح آپ کو اس مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں۔ اعتکاف سنت ہے۔ ویسے اعتکاف کی اقسام جو ہیں وہ 3 بن جاتی ہیں۔ رمضان مبارک کا اعتکاف آقا علیہ السلام نے کیا ہے اور اس کا آپ نے پورا ایک نقشہ امت کو دیا۔ حالیہ کرونا وائرس عالمی سطح پر اچانک ظاہر ہوا، اس نے معمولات زندگی بدل کے رکھ دیا، انسان کی سوچ بدل دی، معیشت بدل گئی، تصورات جو زندگی کے رواں دواں تھے وہ رک گئے۔ اس حالت میں جہاں گھر بار انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک ہر شے میں ایک عجیب ہلچل مچ گئی، تو ظاہر ہے عبادات میں بھی اس کا اثر آنا تھا۔ ہمارے کسی بزرگوں نے پوچھا کہ میں اعتکاف گھر بیٹھنا چاہتا ہوں، آیا وہ اعتکاف بن جائے گا؟ اسی طرح انہوں نے مجھے ایک آڈیو سینڈ کی۔ بعض ہماری بیٹیوں نے بھی پوچھا کہ میں اعتکاف گھر میں بیٹھنا چاہتی ہوں، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اعتکاف سنت ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت مقدسہ ہے، اس کا اجر ہے۔ اب اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ فقہا نے، محدثین نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے اپنی ذات کو لوگوں کو اذیت دینے کے ارادے سے الگ کر لینا، کہ میری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب آ جائیں الگ تھلگ کے کانسیپٹ کو سمجھیں۔ مسجد میں اعتکاف تو مسنون ہوا، وہ تو معروف ہے۔ اب ہر مسجد کیا ہر جگہ پر تو انتظامیہ یا وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اجازت تو نہیں دے سکتی، کیونکہ زندگی عزیز ہے۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں اس فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بندہ اپنے دین کو بچانے کے لیے شہر سے وادیوں کی طرف رجوع کرے گا۔ اس وقت ہم جس کو آپ تصوف کی زبان میں گوشہ نشین کہتے ہیں، یا تنہائی میں چلے جانا، جس کو اولیاء کرتے آئے، اور گوشہ نشینی خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ کیسے؟ آقا علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ اب ایک سنت آپ کو غار حرا کی مل گئی، ایک یہ کہ الگ تھلگ رہنا، گوشہ نشین رہنا اور الگ تھلگ رہنا، اجتماعیت میں نہیں رہنا۔ مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ 10-12 اکٹھے ہوتے ہیں، 5 وقت عبادت کرتے ہیں۔ گوشہ نشینی میں چلا کشی آ جاتی ہے۔ چلا کیا ہے؟ اپنے آپ کو کھانے اور پینے کے لوازمات کو سپریٹ کر لینا، گھر بار سے الگ کر لینا، اہل و عیال سے الگ کر لینا۔ چلا کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو مطلق آپ یہ سمجھ لیجئے گوشہ نشینی۔ جب ایسے معاملات آ جائیں، یاد رکھیے عبادات ہوں یا معاملات، اس میں حاکم وقت کا معاملہ شریعت مقدسہ نے شامل کیا۔ حاکم وقت اگر مسلمان ہے، مسلم کنٹری ہے، تو وہاں پر آپ کو
حکومت کی طرف سے ہدایات پہ عمل کرنا لازم. اور جہاں غیر مسلم ہو، بعض ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلم کمیونٹی رہتی ہے لیکن وہ ملک جو ہے وہ مسلم نہیں ہوتا، وہاں آپ قانون کے پابند ہیں، وہاں از خود کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ قانون ان کا ہے، آپ اس قانون کی پاسدار ہوں گے. اب آ جائیے وہ اعتکاف کیسے کریں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ معذور ہیں، اور جو خواتین گھر میں بیٹھ رہی ہیں وہ الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، 5 وقت کی عبادت کریں، اور نماز کے بعد جتنا وہ تلاوت کر سکتی ہیں وہ کر لیں، پڑھ سکتی ہیں. اگر وہ کسی کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے کورس کو پڑھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر وہ گھر میں گھر بار کے کام اس جگہ پر کپڑا لگا کے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس میں وہ کھانا اگر کوکنگ کرنی پڑ جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، اندر چولہا رکھ لیا جائے، کھانا بھی پکا کے دے سکتے ہیں. فقہا نے بہت تعبیرات کی، اور یہ اس لیے کی ہیں کہ عورت پہلے ہی گھر میں رہتی ہے، اس کمرے میں سیپریٹ ہو جائے تو وہی چیزیں اس کمرے میں موجود ہیں. ہوتا اس کمرے میں اب جو یہ ہے کہ وہ معمولات وہی ہوں گے، لیکن برش کرنا، مسواک کرنا، غسل کرنا وہ ظاہر باہر آ کے کرنا ہوگا. اس کے لیے اندر برتن رکھ لیا جائے تاکہ مسواک کے لیے، برش کے لیے، یا آپ نے صابن سے اپنے فیس کو دھونا ہے یا ہینڈ واش کرنا ہے تو اس صورت میں بار بار باہر آنے کی ضرورت نہ ہو. نہانے میں ممانعت نہیں ہے، معتکف نہا سکتا. فقہا نے خود لکھا ہے کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں، فرض تو ہے نہیں، سنت ہے، درجے میں چھوٹا ہے. اسی طریقے سے معتکفین اور معتکفات گھر میں اگر کسی کمرے میں مرد حضرات کسی کمرے میں 5 وقت کی نماز کا بندوبست کر لیں، اور یہ تصور کریں کہ ہمیں آزاد جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کی ہدایات نہیں، اور یہ شریعت کا حکم ہے. جمعے کے لیے 6 شرائط، ایک بھی شرط نہ پائی جائے جمعہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مسجد تک جانے کی بھی شرائط، ان میں سے اچھا ہونا، صحت مند ہونا، موسم کا صحیح ہونا، حالات کا صحیح ہونا، آزادی ہونا، آپ کا خود مختار ہونا، یہ ساری شرائط پائی جائیں تو تب آپ مسجد میں جائیں گے. اگر وہ شرائط میں سے کوئی رہ گئی تو آپ مسجد سے بری و ذمہ. قرض خواہ روک لیتا، خطرہ ہے. وہاں پر قرآن مجید میں موجود ہے کہ حج سے بھی اللہ منع کر دیتا کہ اگر راستے میں امن نہ ہو. تو یہ وہ ساری شرائط ہیں، راستہ صاف ہو، امن ہو، ماحول پر سکون ہو، آپ کو حاکم وقت کا ڈر نہ ہو، کسی کا لینا دینا نہ ہو، دشمنی نہ ہو، اب آپ مسجد میں جا سکتے. مگر اب کیونکہ بیماری ہے، وائرس کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے، اب آپ پر ایک حد آ گئی کہ شریعت محمدیہ میرے اوپر ہے، اس لیے میں اپنی جان کو پہلے بچاؤں، اپنی سیفٹی کروں. لہذا ایسی صورت میں ثواب لینا چاہتے ہیں تو گھر کے کمرے میں آپ گھر کے افراد کو شامل کر لیں. مرد حضرات، مرد اعتکاف کمرے میں اگر کریں گے تو مرد حضرات شامل کر لیں. 5 وقت کی نماز اندر پڑھیں، اس کو عارضی مسجد بنا دیں. جیسے آپ سفر میں جاتے ہیں، آقا کریم نے نہیں فرمایا ایک شخص امیر ہو جائے باقی سارے اس کے نائب ہوں گے، وہ با جماعت نماز پڑھ لیں. تو آپ اس تنہائی میں گوشہ نشینی کا تصور کر کے اعتکاف بیٹھ جائیں کہ باری تعالیٰ حالات ایسے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہدایات ہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا یہی اعتکاف قبول فرما. لغوی اصطلاحی معنی کی طرف نہ آئے کہ جی گھر بیٹھیں کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ چھوڑ دیں. اس پر بحث کریں گے تو بڑی دور تک بات جاتی. معذور ہیں، وقت نہیں، کیونکہ ہم حسن نیت کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں. بیٹیاں خواتین اعتکاف کرنا چاہیں تو ان کے کمرے میں مرد نہ جائیں، یعنی جو رشتہ داریاں ہیں اس میں وہ مرد نہیں جائیں گے جن کا عام زندگی میں میل جول حرام ہے، نہ جائیں. والد گرامی جا سکتے ہیں، باپ جا سکتا ہے، ماں جا سکتی ہیں. ظاہر ہے بہو ہے تو سسر نہیں جائے گا، یہ ممانعت ہے. شوہر نہیں جائے گا بیگم صاحبہ کے پاس، یہ ذرا احتیاط کرنی ہے، یاد رکھیں یہ سیریس کیس. اچھا، اب اس اعتکاف میں خواتین کیا کریں؟ تلاوت کر لیں، نعتیں پڑھ لیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں، سحری کریں. بات چیت منع نہیں. وہ بیٹیاں جو اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کو کوئی ممانعت نہیں، وہ دنیا کی بھی بات کر سکتی ہیں بقدر ضرورت. کپڑے لینا چاہیں، جوتے لینا چاہیں، کچھ خریدنا چاہیں تو وہ اسی طرح ان کو اجازت ہے جیسے مسجد میں بیٹھنے والے معتکف کو اجازت. اگر وہ کاروباری ہے تو وہ مسجد میں اگر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے معتکف کو اجازت دی کہ کاروبار کو مینج کر سکتا ہے، مشورے دے سکتا ہے، مشورے سن سکتا ہے، اپنا مال دیکھ سکتا، اسی طریقے سے وہ بھی کر سکتی ہیں، سامان دیکھ سکتی ہیں، معاملات کو
شیئر کر سکتے ہیں، گناہ نہیں۔ اعتکاف عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، عبادت کریں۔ اگر عبادت میں آپ کو تھکاوٹ ہو جائے تو آپ عبادات کے کانسیپٹ کو سنیں۔ ٹی وی کمرے میں لگا تو وہاں ذکر کی آواز اونچی کر دیں، نعت کی آواز اونچی کر دیں۔ کوئی ایسا سین ہو کہ جس سین کے ساتھ ذکر الہی، عشق الہی، محبت الہی میں کوئی خطاب کر رہا ہو، وہ سماعت کر لیں۔ تو اس طرح آپ کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معذوری کو دیکھ کر اس شے کو قبول فرما لے گا۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔